اللہ رب العالمین اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے سبھی لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے لوگوں، اس سے پتہ چلا کہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، مذہب اسلام صرف مسلمانوں کو رہنمائی نہیں کرتا بلکہ پوری انسانی دنیا کے لیے رہبر ہے، ہدایت ہے۔ اور کہا اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ ایک اصولی بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالی خالق ہے اور اللہ کے سوا جتنے لوگ ہیں، جتنے جن ہیں، یہاں تک کہ نبی اور رسول ہیں، آسمان اور زمین ہے، اور ان دونوں کے بیچ جتنی چیزیں ہیں یعنی پوری کائنات، یہ سبھی مخلوق ہیں۔ تو اللہ خالق ہے، اس لیے اسی کی عبادت کی جائے گی۔ خالق مخلوق نہیں ہو سکتا اور مخلوق خالق نہیں ہو سکتی، اسی لیے مخلوق کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ بہت واضح ہے نا؟ اللہ خالق ہے، وہ مخلوق نہیں ہو سکتا، اسی لیے عبادت صرف خالق ہی کی جائے گی، اور مخلوق خالق نہیں ہو سکتی، اسی لیے اللہ کا حق جو خالق کا حق ہے وہ چھین کر کے کسی مخلوق کو نہیں دیا جا سکتا۔ لہذا کسی بھی زمین کو، آسمان کو، چرند پرند کو، پیڑ پودوں کو، پتھروں کو، دیوی دیوتاؤں کو، ولیوں بزرگوں کو، یہاں تک کہ نبیوں اور رسولوں کو، فرشتوں کو بھی نہیں پوجا جا سکتا۔ آگے بیان فرمایا کہ خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم سے لے کر آج تک جتنے رسول ہوئے کسی کے یہاں بھی شرک نہیں پایا گیا، کسی بھی رسول نے ایسی تعلیم نہیں دی جس سے شرک کو بڑھاوا ملے یا شرک کو جواز فراہم ہو۔ اسی لیے دنیا کے اندر جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، اگر وہ صحیح معنوں میں کسی وقت آسمانی مذاہب یا اللہ کے بھیجے ہوئے مذاہب تھے، اگر ان میں شرک پایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو شرک کرتے ہیں وہ اس مذہب کا اصول نہیں ہے یا اس مذہب کی تعلیم نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جتنے لوگ شرک کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آسمانی مذہب نہیں ہے۔ اگر آسمانی مذہب ہے تو وہ صحیح حالت میں محفوظ نہیں ہے۔ اسی سے پتہ چلا کہ جو بھی مذہب صحیح معنوں میں محفوظ ہے وہ شرک کو منع کرے گا اور توحید کی تعلیم دے گا، اور ایسی صورت میں صرف اور صرف مذہب اسلامی ایسا مذہب ہے جو شرک سے روکتا ہے اور توحید کی دعوت دیتا ہے۔ آگے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے۔ یہ جملہ بتاتا ہے کہ جب انسان اللہ کو سمجھتا ہے، اس کا خوف دل میں رکھتا ہے، تو صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرتا ہے، اور جب وہ اللہ سے ڈرے گا اور اللہ سے ڈر کر غلط کام سے بچے گا اور نیک کام کرے گا تو اس کے اندر تقویٰ آ جائے گا۔ معلوم کیا ہوا کہ موحد متقی ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص متقی نہیں ہے تو صحیح معنوں میں